معروف بزنس مین ہیں چیئرمین عارف حبیب گروپ. عارف حبیب صاحب اس وقت موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میں آپ کو سن بھی رہا تھا, بہت سارے پروگرامز میں آپ اپیئر بھی ہوئے. ابھی آپ بیسیکلی فرما رہے تھے کہ مبارکبادوں کا سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے, لیکن اصل ٹارگٹ تو یہ ہے کہ کمپٹیشن جو ہے اسے بھی میٹ کرنا ہے اور باقی ساری چیزوں کو بڑے پلان سے چلانا بھی ہے. ایگزیکٹلی کیا آپ شیئر کر سکتے ہیں ابھی, کس طریقے سے موو فارورڈ ہے, کس طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے, پہلا مرحلہ تو ظاہر یہ تھا کہ ہم اس بڈنگ میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں, اور اس کے لیے ظاہر بہت ایکسٹینسو جو ہے وہ کام کرنا پڑا. ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں, انٹرنیشنل ایڈوائزرز کے ساتھ انگیجمنٹ, پرائیویشن کمیشن کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹ, اور پھر کمپٹیشن کو جو ہے اسیس کرنا, اور پھر یہ کہ بڈ اسٹریٹجی کرنا. تو وہ سارے کام تو الحمدللہ جو ہے وہ ہو گئے. اب جبکہ یہ ہم سکسیسفل بڈر جو ہے وہ ڈکلیئر ہو گئے, تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری اس کو کہتے ہیں کہ پرائیویشن کمیشن کے ساتھ کچھ کنڈیشن پریسیڈنٹس ہوتی ہیں کہ ہم ان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اس کنڈیشنز کو ان کو کمپلیٹ کرنا ہے, میٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم ٹیک اوور کریں گے. تو اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ 3 سے 4 مہینے, جیسے کہ چیئرمین پرائیویشن کمیشن محمد علی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ وقت لگے. اس دوران میں ہماری ایس پی وی بنے گی, ہم تمام جو کنسورشیم ممبرز ہیں اس ایس پی وی کے شیئر ہولڈرز بنیں گے, اور اس کی بیسس پر, اور اس کے بعد پھر اب فوجی فرٹیلائزر نے ہمارا کنسورشیم جو ہے وہ جوائن کر لیا ہے, تو ان کے ساتھ ہماری ساری ڈاکیومنٹیشنز وغیرہ ہوں گی. اور اسی دوران میں ہم جو ہے وہ ایڈوائزرز کے ساتھ مزید ایک انگیجمنٹ کریں گے, تاکہ گوئنگ فارورڈ ایئر لائن کو چلانے کے لیے جو ہے وہ کیا اقدامات کی ضرورت ہوگی اس کو لسٹ کریں گے. ہم جو ہے وہ اپنے جو مینجمنٹ ہے, مینیج کے ساتھ ہم جڑیں گے, اور ان کو ساتھ جو ہے اور مزید ان سے ہم زیادہ معلومات حاصل کریں گے, تاکہ جب ہم اس کو ٹیک اوور کریں تو ہم ویل انفارمڈ ہوں, اور پھر ہماری جو ابھی پلانز ہیں ان کو ہم جلدی سے امپلیمنٹیشن اس کی شروع کر سکیں. اور اس میں خواہش یہ ہوگی کہ تمام کو ہم اس کے اسٹیک ہولڈر بنائیں, پرٹیکولرلی جو اس کے امپلائیز ہیں, کیونکہ وہ امپلائیز ہی ہیں جن کو یہ ایئر لائن چلانا ہوگی. ہم تو انویسٹرز ہیں, ہم ان امپلائیز کو مانیٹر کریں گے, اور رائٹ مین آن دا رائٹ پلیس جو ہے کہ رکھیں گے, کہ جہاں جہاں جس کی اسکل ہے اس اسکل کے مطابق ان کو جو ہے ان کی پلیسمنٹ ہو, اور ان کے اندر ایک آنرشپ کا سینس کریٹ کریں گے کہ یہ ایئر لائن ان کی ہے, وہ ایئر لائن جو ہے کو انہی کو چلانا ہے, اور اس میں جو بھی اس کی بہتری میں جو عزت ہے اس کا زیادہ تر کریڈٹ جو ہے وہ پھر امپلائیز کو جائے گا, کیونکہ وہی پروفیشنلز ہیں اور وہی اس کو چلائیں گے. تو اور پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ایک 25% کا آپشن ہمارے ہاتھ میں ہے, اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کسی اچھی ایئر لائن کو جو ہے وہ ہم شامل کریں, تاکہ ایک ٹیکنیکل پارٹنر جو ہے وہ ہم ایڈ کر سکیں. تو وہ بھی ہماری ساتھ ہی ساتھ سائملٹینیسلی جو ہے وہ ایفرٹ شروع ہو جائے گی, اور یوں ہم کوشش کریں گے کہ جب ہم ٹیک اوور کریں تو پوری طریقے سے جو ہے وہ تیار ہوں, اور ڈے 1 سے ہم اپنے بزنس پلان کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن شروع کر دیں. رائٹ. اچھا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ فرما رہے تھے وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ بھی, تو جو انٹرنیشنل ایئر لائن سے کوئی آپ کا نیگوشیٹ چل رہا ہوگا یا ڈسکشن چل رہا ہوگا, اور بڈ کے بعد تو پوزیشن ظاہری بات ہے, بڈ جیتنے کے بعد بڑی سٹرونگ پوزیشن ہو جاتی ہے, تو وہ کب تک کوئی اناؤنسمنٹ سامنے آ سکتی ہے, اور کتنی انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں جن کے ساتھ آپ کی بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیے, اس میں ایئر لائن تو کچھ ہیں, 4-5 ہیں, لیکن جب ہم بغیر بڈ جیتے ان سے بات کرتے ہیں تو اس میں اتنا جو ہے وہ سرٹنٹی کا عنصر نہیں ہوتا. تو ظاہر وہ یہ چاہیں گے کہ بھئی اگر ایک دفعہ آپ بڈ ون کر کے ان سے بات کر رہے ہوں گے تو آپ کی ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ ہوگا,
کہ آپ نے پروو کر چکے ہوں گے کہ آپ اس جو ہے وہ ٹرانزیکشن کو آپ نے جو ہے ون کر لیا ہے, اور ون کر کے پھر وہ ہمارے سارے کنڈیشنز جو ہے وہ بھی دیکھیں گے, ہم ان کے کنڈیشنز کو دیکھیں گے, اور پھر جو سوٹیبل ایئر لائن ہوگی اس کے ساتھ پھر ہم آگے پروسیڈ کریں گے. ان کی بھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی, ہماری بھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی. تو اس کے پیش نظر تو اب یہ سمجھیے کہ ایک سیریس انگیجمنٹ جو ہے وہ ہم کرنے کے اسٹارٹ کرنے کے قابل ہوں گی. اچھا عارف حبیب صاحب, یہ چونکہ بڑا ٹیکنیکل بزنس ہے آپ کی, تو خیر بہت زبردست ریپیوٹ بھی ہے, بڑے اچھے سے آپ سارے کام اپنے لے کر چل رہے ہیں, لیکن اس میں 34 اگر ایئر بسیز ہیں تو اس کو آپ 65 تک اگر لے کے جائیں گے تو یہ جو 34 کی کنڈیشن ہے وہ کیا ہے, یا ایگزیکٹلی ریکوائرڈ نمبر کتنا ہے جو جہاں تک آپ لے کے جا سکتے ہیں, اور دوسرا پھر اسٹیپ وائز دوسری کچھ چیزیں بھی ہیں وہ بھی میں آپ کی رہنمائی اس پہ چاہوں گا. جی آئی تھنک اس میں جہاز ابھی آپریشنل تو جو ہے وہ لیس دین 19 ہے, اور اس میں باقی کو بھی جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپریشنل بنائیں, اور ایگزسٹنگ جو ہے ان کی مینٹیننس کو جو ہے وہ بہتر کریں گے, اور جنرلی اس پوری کمپنی کی ٹرانسفارمیشن جو ہے پہ کام کریں گے. تو اس میں ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کا حوصلہ بڑھانا ہے, ان کو کانفیڈنس دینا ہے, اور ان سے ان کا بیسٹ حاصل کرنا ہے, کیونکہ پاکستان جب ظاہر ہم دنیا میں ایک وقت تھا کہ ہم سیکنڈ بیسٹ ایئر لائن کی ہمارے پاس ریٹنگ تھی, ہم نے ایمریٹس اور سنگاپور اور مالٹا ایئر لائنس کی سیٹ اپ میں جو ہے وہ بڑا افیکٹو کنٹریبیوشن کیا. وہ ہمارے پاکستانی ہی تھے کہ جنہوں نے یہ کام جو ہے ان ایئر لائن کے لیے انجام دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری جو ٹیم ہے اس میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو پوری طریقے سے موقع دیا جائے گا تو وہ انشاءاللہ ایکسل کریں گے اور اپنی ٹیم بلڈنگ میں ایک اہم رول پلے کریں گے. اور چونکہ ہم ایئرکرافٹ ایڈ کر رہے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اچھے پروفیشنلز اور ہمیں ہائر کرنے پڑیں گے. اچھا ابھی عارف حبیب صاحب تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ پروگرام میں مزمل اسلم صاحب بھی موجود تھے, اور وہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. وہ فرما رہے تھے کہ جو عارف حبیب صاحب ہیں یا آپ کی کمپنیز ہیں انہیں تو اس پہ فخر ہونا چاہیے چونکہ 78 جگہوں پہ لینڈنگ رائٹس تک موجود ہیں, بلکہ وہ ساتھ یہ ڈیٹا بتا رہے تھے کہ ترکش ایئر لائن تک کے پاس ہیتھرو ایئرپورٹ کا لینڈنگ رائٹ نہیں ہے, وہ پی آئی اے نے ان کو دیے ہوئے ہیں. تو دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لینڈنگ رائٹس جب لینے جاتے ہیں تو بے تحاشا ٹائم تو لگتا ہی ہے, سرمایہ بھی لگتا ہے, تو آپ کی کمپنی کو اس ٹرانزیکشن کے بعد اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ یہ بڑی ٹرانزیکشن ہے اور بڑی ویلیویبل ٹرانزیکشن ہے. جی آئی تھنک بہت صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بہت صحیح کہہ رہے ہیں, اور وہ بہت ہی نالجبل ہیں. اس حساب سے ان کی یہ کامنٹس جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. فخر تو بے شک ہے اور اسی کی ہم کو جو ہے مبارکبادیں مل رہی ہیں, لیکن ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر ایک کیونکہ اس سے ایکسپیکٹیشن بھی جو ہے وہ پاکستانیوں کی ہم سے جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, تو اس کو پھر میٹ کرنا اس کا ایک ٹینشن تو رہتا ہے کہ اس کے لیے ایکسٹراڈنری آپ کو ایفرٹ کرنی ہو, کیونکہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ٹاس جیت لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے پہلے جو ہے وہ فیلڈنگ سلیکٹ کی اور اس کے بعد آپ کو جو ہے پرفارم بھی کرنا ہے. تو اس پرفارمنس کا جو ہے کہ ہم کیا بہترین سے بہترین کریں کہ ہمارا پرفارمنس اچھا ہو. ٹھیک. اچھا آپ چونکہ بڑی اسٹڈی کے ساتھ ظاہری بات ہے یہ سارا پروسیس ہوا اور بہت ڈیٹیل ڈسکشنز کے بعد, تو ظاہری بات ہے جو ایئر بسز ایگزیکٹلی اس وقت پی آئی کے پاس موجود ہیں, بہت سارے لوگ ابھی خیر دیگر جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے ہے کہ شاید ساری ایئر بسز ہی آپ کو نہیں لینی پڑیں, لیکن آپ کی ریسرچ اور آپ کا جو اب تک کا سارا ہوم ورک تھا اس کے مطابق وہ ایئر بسز بھی کارآمد ہیں اور ان میں آپ ایڈیشن بھی کر لیں گے. جی دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہے کہ ہمیں ایگزسٹنگ جو ایئر کرافٹس ہیں ان کی پرفارمنس کو بہتر کرنا ہوگا, اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ انویسٹمنٹ جو کی جائے گی, ان کے انجنز ہیں اور ان کی کیبن ہے, چیک ان کاؤنٹر ہے, ہمارا جو کیبن اسٹاف ہے اس کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کو بہتر کرنا ہے, پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کو جو ہے مزید جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی. تو وہ سارے کام
لسٹڈ ہیں اور اس پر انشاءاللہ جلدی سے کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور جو ملازمین ہیں اس کی وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سال بعد اگر فرض کریں کچھ ملازمین آپ کو نہیں ریکوائرڈ ہوں گے تو وہ پھر گورنمنٹ کو واپس چلے جائیں گے؟ اس میں آئی تھنک یہ ہے کہ 1 سال تک ہمیں اسی ٹیم تو ہمارا اور کوئی آپشن نہیں ہے. اسی ٹیم کے ساتھ ہم کو چلنا ہے. 1 سال کے بعد ہم ٹیم کو ریشفل کر سکتے ہیں. تو ہم ٹیم کو ریشفل کریں گے اور اسی دوران میں ایک انڈیویجول کو جو ہے وہ ایویلویٹ کرنا ہوگا اور ان میں کانفیڈنس جو ہے وہ انسٹال کرنا ہوگا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو یہ کانفیڈنس دینا کہ مینجمنٹ یا اسپانسرز ان کے بیہائنڈ ہے تو وہ اپنا بہترین کام کریں اور ان کو جو معاملات جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں بہتر لگتے ہیں وہ پروپوز کریں تو اس کی بیسس پر ان کو یہ پورا سپورٹ جو ہے وہ لنک کیا جائے گا تاکہ وہ اپنا بہترین آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر سکیں.